اور ملک میں آج جو طوائف الملوکی بنی ہوئی ہے اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ پہ عائد ہوتی ہے. اور ہم ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج جو عوام کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ عوام نے جن کو حق حکمرانی دیا ہے آپ ان سے چھین رہے ہیں کہ نہیں جی یہ نہ ہو، یہ چوچو کا مربع ہو. اب چوچو کا مربع پہنتا نواز شریف کی پارٹی جو ہے پی ایم ایل این ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک صرف 21 نشستیں جیت چکی ہیں، جن کو وہ 73 یا 78 بتا رہے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں ان کی مجموعی نشستیں جو وہ جیت چکی ہے وہ 56 ہیں، جن کو وہ 137 بتا رہے ہیں. تو لہٰذا پاکستان بھر میں جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے. میں آپ کے سامنے دور ترپارکر کی مثالیں نہیں رکھ رہا ہوں. میرے بائیں جانب عامر مغل صاحب جو ہمارے NA46 کے امیدوار تھے، ان کی اسٹیٹسٹک سامنے رکھتا ہوں. آج میں آپ کو واضح کر دوں کہ اسلام آباد کی تینوں نشستوں کی کنسالیڈیشن کے پروسیس کو روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی ایشوئنس سے ان کو سٹاپ کر دیا گیا ہے. عامر مغل صاحب کے پولنگ سٹیشن کی تعداد 342 تھی. اس میں جو ٹوٹل ووٹس فارم 45 کے مطابق ہمارے پاس موجود ہیں، یہ تمام فارم 45 موجود ہیں. اس حلقے کے 85,000 ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں عامر مغل صاحب نے، اور انجم عقیل صاحب نے لیے ہیں 41,000. اور یہ کہیں ترپارکر کی یا دادو کی مثال نہیں ہے. جب وہ اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں تو پھر دور دراز کے علاقے بالخصوص پنجاب میں جہاں ڈنڈے کی بادشاہی ہے وہاں پہ ان کے لیے ایسے نتائج کو حاصل کرنا کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے. 44,000 کی لیڈ سے جیتا ہوا امیدوار جو ہیں یہ اب انصاف کے لیے دادرسی کے لیے پھر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے زیادہ حق، اس سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ عوام کے، ان کے ووٹر کے حق پہ ڈالا گیا ہے. انہوں نے ان کو چنا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، چونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ فیورٹ ہیں تو انجم عقیل صاحب جو ہیں وہ اب لیڈ کر رہے ہیں. ابھی چند ویڈیوز آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ لوگ ایسے نتائج کو خود نہیں مان رہے ہیں. بلوچستان میں اور پنجاب میں 2 امیدواران جن کو جتوایا گیا ہے انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے کہ ہمیں غلط جتوایا، بلکہ اچھغزئی صاحب کی بھی میں نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے. تو سید فرین صاحب شانگلہ سے امیر مقام کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، یہ جیت چکے ہیں. آپ ذرا اعداد و شمار بتائیں، کل آپ کی لیڈ کتنی ہے؟ ہمارے 59,000. آپ مجھے بتائیں نا سامنے. آپ 59,900 کچھ ہمارا ہے، اس کا ہے 48,000 اس کا ہے. اچھا، رزلٹ بھی بنایا ہمارا، وہ صرف دستخط نہ کر سکا. پھر وہ رات کو صبح 4 ساڑھے 4 بجے میرے بیٹے کو اور 2 بیٹوں کو، ایک وہ ہمارا PK30 کا جو امیدوار تھا صدر رحمان جو وکٹ کو، اس کو اٹھا کر کے لے گئے. 2 دن کے بعد اس کو چھوڑا. وہ پھر صبح ہم پہنچے 6 بجے، تو ہمارے پاس ساتھ وہ ڈیش مل نہیں رہا تھا. جب ملا تو اس نے پھر اس طرح گڑبڑ کر رہا تھا، پھر بار ہمارے سن نہیں رہی تھی. پھر ہمارے کارکن نکل آئے. کارکن جب نکل آیا تو اس نے احتجاج، پورا امن احتجاج کر رہا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے اس کو میں ذرا مختصراً یہ بتا دوں، NA11 ان کا حلقہ ہے. NA11 کے اس حلقے کے مطابق جو انتخابی حلقہ NA11، اس میں جو امیدواران ہیں اس میں امیر مقام کا ووٹ جو لکھا گیا ہے وہ 59,863 لکھا گیا ہے، یہ فارم 47 ہے. اور سید فرین صاحب، ہاں یہاں ان کا لکھا گیا ہے 54,311. یہ غلط ہے سر، فارم 45 ہمارے پاس. میں جی آپ بات کر رہا ہوں نا، یہ فارم 47 ہے، یہ وہ ہیں جس سے نتائج کو چینج کیا گیا. اب ہوا یہ
کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے. ان کے بچے کو سدید الرحمان نام ہے ان کا، اس کو اٹھایا گیا. ہمارے ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے وکیل ہے اس کو اٹھایا گیا اور ان پہ انتہائی تشدد کیا گیا. اس کے بعد جو ہے فائر کھولا گیا اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ ہمارا 2 آدمی ہیں، 18 ہمارا شدید زخمی ہے، اس میں ہمارے سینئر قیادت کے بھی بندے ہیں. ہمارا بچہ ہماری ڈسٹرکٹ تقریباً آدھی قیادت اس میں بنا ہے، ابھی بھی ہم پر کربلا ہے. ابھی ہم بس ٹھیک تھا تو غلط ہے. ہماری آدھی قیادت جو ہے وہ جو ہے گولیوں کا نشانہ بن چکی ہے. پورے شانگلہ ضلع میں کرفیو ہے صرف امیر مقام کو جتوانے کے چکر میں، کیونکہ کے پی میں آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں ان کے لیے یہ کرنا وہاں کے کلچر کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. تو ریزسٹنس آئی. اب جو ہے یہ حضرت ان کے بیٹے کو بعد میں 2 دن بعد پیش کیا گیا، دوبارہ کچہری سے اغوا کیا گیا. یہ ہر حلقے کی یہی کہانی ہے اور ہر حلقے کی یہی داستان ہے. عامر مغل صاحب مختصر صاحب بتا دیں کہ کب آپ نے لیڈ کی بتائی اور کب آپ کو بتایا گیا کہ فارم 47 میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، شام 5 بجے کے بعد جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو تقریباً 9-10 بجے میں نے اپنے لائر بھیج دیے آر او آفس میں، اور میں گھر میں رزلٹ جو ہے وہ سارے جمع کر رہا تھا. تو جب کوئی میرے پاس کوئی 200 کے قریب آ چکے، 250 کے قریب، تو جب میری لیڈ کوئی 30,000 کراس ہوئی تو میں پھر آر او آفس چلا گیا. تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا. تھوڑی دیر بعد جو میری لائر ہیں آمنہ علی اسلام آباد کی ایڈوکیٹ ہیں، ان کو اندر سے نکال دیا انہوں نے بائی فورس. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ہم آپ کو اندر نہیں چھوڑ سکتے. اور اس کے بعد ہم کچھ صبح 6 بجے تک وہاں کھڑے رہے ہیں اور ہمیں اندر ہی نہیں گھسنے دیا گیا. ایف سی اور پولیس، اسلام آباد پولیس نے وہاں پہ گھیرا ہوا تھا اور گاڑیاں ان کی گھوم رہی تھیں اور ایک انہوں نے خوف کی فضا پھیلائی ہوئی تھی. اور صبح 6 بجے ہم خیر واپس آ گئے. تو 10 بجے جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا اس کے مطابق جو ہے وہ صبح تک میرے پاس سارے فارم 45 آ چکے تھے، 342 کے 342. اب ان فارم 45 کے مطابق یہ جو میں فوٹو کاپیاں پڑی ہوئی ہیں آپ سارے چیک کر سکتے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ ان کی پی ڈی ایف بھی ڈالی ہوئی ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنا کے ڈالی ہوئی ہے. مجھے جو ووٹ ملا ہے وہ 85,000 ملا ہے اور جو انجم وکیل کو ملا ہے وہ 41,000 کو 200-400 ووٹ ہے. تو اس طرح میری لیڈ بنتی ہے 44,000. تو یہ میری 44,000 لیڈ کو اڑا کے اس کو دے دی گیا کوئی 81-82,000 ووٹ اور مجھے دیا گیا 44,000 ووٹ. یعنی کہ اس کو سوئچ کیا گیا رزلٹ کو. میرے رزلٹ پہ اس کا نام لکھ دیا گیا اور اس کے رزلٹ پہ میرا نام لکھ دیا گیا. یہ صرف میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، 47 میں بھی یہی ہوا ہے. وہاں 53,000 ووٹ کی ڈکیتی ماری گئی ہے اور 48 میں 50,000 ووٹ کی وہاں پہ ڈکیتی ماری گئی ہے. تو یہ اسلام آباد کی جو عوام ہے 22-24 لاکھ عوام، ان کو بھیڑ بکریاں سمجھا گیا ہے. یہ کوئی بھیڑ بکریوں کی طرح ہے اور ان کو آپ لا کے ذبح کر رہے ہیں. تو ہم بالکل بھی ذبح نہیں ہوں گے. یہ عوام جو ہے یہ اپنا مینڈیٹ آپ سے واپس لے گی. ہم تینوں سیٹیں اسلام آباد کی جیتے ہوئے ہیں اور تینوں سیٹیں انشاءاللہ ہم آپ سے واپس لیں گے. ابھی کرنٹ سٹیٹس یہ ہے جس طرح آپ کو شریف افضل بھائی نے بتایا. ہم آج ای سی پی گئے تھے تو انہوں نے جو فارم 48 جاری کرتا ہے دوبارہ کنسولیڈیشن کے بعد، اس سے اس کو روک دیا ہے اور انہوں نے فی الحال اس کو رزلٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے سے روک دیا. آج ہمیں اس پہ اسٹے مل گیا. اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدالتوں میں یہ فارم 45 کی بنیاد پہ فیصلے ضرور ہوں گے اور یہ کوئی ریورس ہوگا، کوئی مہینے بعد، کوئی 2 دن بعد، کوئی 6 ماہ بعد. اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت سازی ان جیلی کاغذات اور نتائج کی بنیاد پہ کر دی جائے تاکہ بعد میں جو بھی سکسیسفل ڈکلیئر ہو یا ان سیٹ ہوتا جائے گا تو تب تک یہ حکومت بنا بھی چکے ہوں گے اور اپنے آپ کو مستحکم بھی کر چکے ہوں گے. ہم نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ایڈوائز کیا ہے امیدواران کو کہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں. میری ذاتی رائے یہ تھی، پارٹی کی نہیں تھی، لیکن پارٹی میں نے یہ ذاتی رائے دی کہ اس طریقے سے تو ہم ان کو موقع دے رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا چوری کریں اور یہ پاکستان کی تاریخ کے تاریخ ترین لمحات ہیں جب 185 کے ممبران نیشنل اسمبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ہوئے ہیں ان کو آپ صرف نام چینج کر رہے ہیں، یعنی وننگ کے بجائے جو ڈیفیٹڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کو لیڈ دے رہے ہیں. اس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ مکمل طور پر ڈیریل ہو چکی ہے. پاکستان میں کبھی مارشل لا کے دور میں بھی اس طرح کا رویہ جو ہے انسانوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ اپنایا نہیں رکھا گیا.
میری ذاتی رائے یہ ہے اور تھی کہ ہم نے بہت سہا 9 مئی کے بعد 9 مئی کے ڈرامے کے نام پہ ہمیں انہوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا، اور اب یہ وقت ہے ڈو اور ڈائی کا. یعنی کر کیا رہے ہیں یہ اس ملک کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور کون سا. ذرا خاموش ہو جائیں یار، کیسے آپ لوگ ہیں؟ اس کے بعد یہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نہ جمہوریت ہے نہ عدالت ہے. پہلے سے ہی یہ سارا نظام جو ہے کنڈم ہو چکا تھا. ہم اس امید پہ تھے، اور آپ نے ہمارے پاس واحد راستہ ہی یہی چھوڑا کہ ہم اپنے آپ کو عوام کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، اب آپ اس فیصلے کو بھی چھین رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. صرف نواز شریف کے لیے ہم چیختے رہے کہ ایک نواز شریف کو لانے کے لیے پورا ملک جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، پورے ملک کی تمام اقدار کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، قوانین کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. میرا مشورہ یہ تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہ مارچ کرنی چاہیے، اور یہاں پہ یا تو یہ ہمارا 87 کر دے، زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں پہ دھرنا دینا چاہیے، سٹنگ. اور سٹنگ تب تک ہم اٹھیں جب تک یہ یا ہمیں سرنگو نہ کر دیں کہ ہم کہیں بس جی ہم پھر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو ہیں قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کو سرنڈر کر دیں. سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم و بربریت اور جبر کی انتہا ہے، اور عدالتوں سے تو ہم مایوس ہو ہی چکے ہیں. پورے پاکستانی قوم مایوس ہو چکی ہے. ہمارے پاس اب عدالتیں رہی نہیں ہے، عدالتوں کا آپشن ہی نہیں ہے کہ عدالتوں سے ہم توقع رکھیں کہ وہ کوئی کیا در عدالتوں کا ہے، کیا در عدالتوں کا ہے کہ جی یہ انتظامی افسران کو آپ کا چیلنج کرنا بھی توہین عدالت ہے. بیٹ کے نشان کے ساتھ لڑنا آپ کا حق نہیں ہے. اور اب ہم ان کے پاس جائیں، ان کو پتا تھا محض انتخابی نشان چھینے جانے سے جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ خراب ہوا ہے، یہ بنگن اور باجے اور ڈول کے چکر میں، اس کی تعداد 6 سے 7 ملین تک ہے. تو لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم تمام ارباب اقتدار کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ناخن لیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کال دیں لانگ مارچ کی، اور بے شک آپ اس کو دوبارہ 9 مئی بنانا چاہیں، یا آپ کے ذہن میں کئی ہو کہ ہم اس کو بھی ایکسپلائٹ کریں تو کر لیں. ایسے صورتحال میں زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر ہی جائیں. کر کیا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، 185 کے ایوان کے ساتھ، ممبران کے ساتھ، منتخب شدہ پارٹی کے ساتھ؟ آپ یہ 50,000 کی لیڈ اور 1 لاکھ کی لیڈ سے جیتا ہوا شخص جو ہے وہ 30,000 سے ہار رہا ہے، صرف آپ کے جیلی فارم 47 پہ. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہی آر اوز اور ڈی آر اوز کر رہے ہیں جن کو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انصاف کرنے کے اہل نہیں ہے. لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو اور ہم یہ تہیہ کر لیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سر پہ کفر باندھ کے اسلام آباد کے لیے نکلے کہ ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے ایسے ملک میں جہاں ہم سے ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، اور پاکستان کے عوام نکلیں کہ ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. صرف ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک کا آپ لوگوں نے حشر نشر کر دیا. تو لہذا دس بستہ اپیل کرتے ہیں، خدا کے لیے اس ملک کی سالمیت پہ رحم کرو، جمہوریت پہ رحم کریں، قانون جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس پہ رحم کریں. نہ کرو ایسا، نہ ہم آپ کو ایسا کرنا دیں گے. آپ کی خام خیالی ہے کہ یہ سارے جیلی طور پہ پاس شدہ لوگوں کے ذریعے آپ حکومت بنائیں گے. حکومت بھی ہم بنائیں گے، یہ ہمارا حق ہے کیونکہ عوام نے مینڈیٹ ہمیں دیا ہوا ہے. اور جو آپ نے چوری کیا ہوا ہے اس سے قبل کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حوالے سے سنجیدہ سوچ بچار کر کے ایک فائنل فیصلہ کرے. ہم
پاکستانیت کے نام پہ ہم فیئر پلے، جسٹس اور قانون کے نام پہ اپیل کرتے ہیں کہ آخری موقع ہے پاکستان کو سنوارنے کا. کوئی حکومت نہیں چل سکتی ہے جیلی مینڈیٹ کے ساتھ. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ منتخب عمران خان کی پارٹی کے ممبران ہیں اور مسند اقتدار پہ آپ نواز شریف کو بٹھا کے نظام چلائیں گے تو آپ کی خام خیالی ہے. یہ جو نفرت کے شعلے بڑک چکے ہیں، یہ نہ نواز شریف کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ اس نظام کو چلنے دیں گے. باقی فیصلہ جو ہے پھر پاکستان کے عوام خود جو ہے فیصلہ کرے گی کہ راست اقدام کیا اٹھانا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. شیر افضل مولانا صاحب، صدر پاکستان کے پاس اختیارات ہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کی سزا معاف کریں گے؟ بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ آرٹیکل 45 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس کے تحت صدر عارف الوی کو عمران خان کی جو سزا ہے وہ تھوڑا خاموش ہو جائے. میری گزارش ہے اگر تھوڑی سی خاموشی اختیار کر لیں. بار بار آپ پیچھے سے بول رہے. صدر صاحب کے پاس آئینی اختیار ہیں آرٹیکل 45 کے تحت سزائیں معاف کرنے کا، اور ذاتی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس ایشو پہ خان صاحب سے ایک دفعہ برسبیل تذکرہ ذکر ہوا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے پائے کا سیاستدان معافی نامے کی درخواست لکھے گا اور سزا معطل کروائے گا. یہ خان سے میں ریموٹلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. وہ جیل کے قید و بند کو ترجیح دے گا، اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کرے. کیا تحریک انصاف مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گے؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے. کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے. اچھا مولانا صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف. آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف. سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے. والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے. سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نہج پہ پہنچایا.